بابا ونگا بلغاریہ کی ایک نابینا خاتون تھیں جنہیں وہاں کے لوگ ایک روحانی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ میں پیدا ہوئیں اور 1996 میں 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اس خاتون نے اپنی زندگی بلغاریہ کے پہاڑوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزاری اور ایسی عجیب و غریب پیشن گوئیاں کیں جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ان کی وقت کے ساتھ بیان کردہ زیادہ تر پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، مگر کچھ غلط بھی ثابت ہوئیں۔ وہ پیشن گوئیاں کیا ہیں اور وہ کس حد تک پوری ہو چکی ہیں، اور بابا وانگا کی حقیقت آخر کیا ہے، یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ بابا وانگا کی پیدائش 31 جنوری 1911 کو وقت سے پہلے ہوئی، لہٰذا جسمانی طور پر کمزور ہونے کی بنا پر ان کے والدین کو ان کے بچنے کی امید نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ ان کی حالت بہتر ہو گئی اور ان کا نام ونجیلا رکھا گیا، جو بعد میں وانگا بن گیا۔ بابا وانگا کے والد دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک سپاہی تھے جنہوں نے بعد میں دوسری شادی کر لی۔ وانگا اپنی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں کی بدولت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ ایک روز ایک ہوائی طوفان اور بھنور نے انہیں اٹھا کر دور پھینک دیا اور وہ زخمی ہو کر گر گئیں۔ ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ جانے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھیں۔ ہر طرح کے علاج کے باوجود وہ اپنی آنکھیں نہ کھول پائیں اور بچپن میں ہی نابینا ہو گئیں۔ انہوں نے 1925 میں 3 سال تک نابینا بچوں کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی، جس دوران انہوں نے لکھنا، سلائی کڑھائی اور کھانا پکانا سیکھ لیا۔ اپنی سوتیلی ماں کی وفات کے بعد وہ اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر واپس آ گئیں۔ یہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ 1939 میں بابا وانگا کو اچانک پھیپھڑوں کی ایک شدید ترین بیماری لاحق ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا اور بتایا کہ وہ بہت جلد مر جائے گی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ بچ گئیں۔ 1942 میں انہوں نے شادی بھی کی اور 1996 میں بلغاریہ کی دارالحکومت صوفیہ میں انتقال کر گئیں۔ بابا وانگا کا دعویٰ تھا کہ وہ روحانی طریقے سے مستقبل کی تمام باتوں کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ ان کی تمام پیشن گوئیاں ان کے پاس رہنے والے لوگوں کی تحریر کردہ ہیں، یعنی انہوں نے خود سے کبھی کوئی کتاب اپنی پیشن گوئیوں پر نہیں لکھی۔ ان کی بیان کردہ اہم ترین پیشن گوئیوں میں اب تک جو سچ ثابت ہوئیں، ان میں سن 2000 میں روسی آبدوز کا تباہ ہونا جو کہ سچ ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2001 میں 2 پرندے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت سے ٹکرانے کی بھی پیشن گوئی کی، جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ 2004 میں آنے والے سونامی اور امریکہ کے 44ویں صدر کے افریقی نسل کے ہونے کی پیشن گوئیاں بھی لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئیں۔ 2010 میں بابا وانگا نے پیشن گوئی کی کہ عرب بہار کے نام سے عرب میں ایک سیاسی بھونچال آئے گا، اور در حقیقت ایسا ہی ہوا اور اب تک وہ بھونچال جاری ہے۔ اسی طرح ملک شام کا تنازع، گلوبل وارمنگ، داعش اور ایبولا وائرس کے حملے کی پیشن گوئیاں بھی ان کے رونما ہونے سے قبل بابا وانگا کی طرف سے بیان کر دی گئی تھیں، جو ان کی وفات کے بعد سچ ثابت ہوئیں۔ بابا وانگا نے تابکاری کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی، جو فوکوشیما ایٹمی بجلی گھر کی تباہی کی صورت میں سچ ثابت ہوئی۔ 2016 کے بارے میں بابا وانگا نے کہا تھا کہ یورپ پر مسلمانوں کی یلغار ہوگی، جو آج ہمیں داعش کی صورت میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی بابا وانگا کی طرف سے بیان کی گئی ہیں جو غلط ثابت ہوئیں۔ مثلاً 2011 میں تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونا، جو کہ نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ شام اور عرب کے حالات کی وجہ سے دنیا کے 2 حصوں میں بٹنے کو تیسری عالمی جنگ کی شروعات کہتے ہیں، اور اس طرح یہ پیشن گوئی بھی سچ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستقبل کے بارے میں بابا وانگا نے پیشن گوئیاں کر دیں، جن میں 2014 میں مسلمانوں کا یورپ پر حملہ کرنا، 2018 میں چین کا سپر پاور بننا، 2023 میں زمین کے مدار کا ٹیڑھا ہونا۔ اس کے علاوہ 2028 میں انسانیت توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ دریافت کر لے گی۔ انسان سیارے مارس پر اپنی کالونیاں تعمیر کرے گا۔ 2033 میں قطبین کے علاقوں کی برف پگھلے گی اور سمندروں کے پانی کی سطح بلند ہو جائے گی۔ 2045 میں یورپ کے قلب روم میں اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی۔ زیادہ تر یورپ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ 2046 تک انسانی اعضاء اپنی مرضی کے مطابق لیبارٹریوں میں تیار کیے جا سکیں گے۔ 2066 میں امریکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ایک نیا مہلک ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ 2088 میں انسانوں کو فوراً بوڑھا کر دینے والی ایک لا علاج بیماری پھیلے گی، جس کا علاج 9 سال بعد دریافت ہوگا۔ 2111 میں ایک ایسی مخلوق تیار ہوگی جو آدھی انسانی ہوگی اور آدھی مشینی۔ 2130 میں انسان پانی کے نیچے رہنے کے قابل ہو جائے گا اور انسانی بستیاں تمام سہولتوں کے ساتھ پانی کے نیچے آباد ہو جائیں گی۔ 2154 میں جانور انسانوں کی طرح ذہین اور سمجھدار بنا دیے جائیں گے۔ 2288 میں انسان ٹائم ٹریولنگ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔
जबकि इसी दौर में एक ऐसा जानवर भी ज़ाहिर होगा जो आधा इंसानी होगा और आधा जानवर के जैसा। दोस्तों, बाबा वांगा के मुताबिक मुस्तकबिल की ये सब बातें इसे एक माफूकुल फितरत ताकत की बदौलत पता चलती थीं। इसके अलावा इसने अपनी मौत से कबल बताया कि मैंने अपना ये फ़न फ्रांस की एक 10 साला बच्ची में भी मुंतकिल कर दिया है। मगर यहाँ सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है? क्या कोई इंसान वाकई ऐसी रूहानी ताकतों का मालिक होकर मुस्तकबिल का हाल बता सकता है? और इन सच साबित होती पेशन गोइयों की हकीकत आखिर क्या है? जैसा कि हमने पहले बयान किया कि बाबा वांगा ने अपनी तमाम पेशन गोइयाँ किसी किताब में खुद से तहरीर नहीं की, बल्कि ये सब इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की तरफ से बयान होती हैं, जिसे हर शख्स ने अपने अपने अंदाज में बयान करके बाबा वांगा के नाम से मंसूब कर दिया है। यहाँ तक कि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो एक ही पेशन गोई आपको मुख्तलिफ सालों के साथ नज़र आएगी जो इस किरदार को मशकूक बनाती हैं। ये भी मुमकिन है कि इस औरत को खुफिया तौर पर एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो और बाद में वही हालात पैदा करके लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश की गई हो, ताकि लोगों के ज़हनों को मुस्तकबिल के बारे में अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फ़ायदे के लिए तैयार किया जा सके। एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि कुरान और अहादीस में मौजूद तमाम पेशन गोइयाँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच हैं, जिन्हें आज का जदीद साइंसी और तरक्की याफ्ता इंसान भी हर्फ ब हर्फ सच मानने पर मजबूर है और चाह कर भी कुरान करीम में मौजूद एक भी पेशन गोई को गलत साबित नहीं कर पाया। बाबा वांगा जैसे इंसान की पेशन गोइयों की हैसियत महज एक इत्तफाक या एक साजिश के सिवा कुछ नहीं हो सकती, जिसको मुस्तकबिल में किसी तरह से मुमकिन बना दिया जाए। दोस्तों, इससे पहले बाबा वांगा जैसे बहुत से लोग दुनिया के खात्मे और इसकी मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ कर चुके हैं जो गलत साबित हो चुकी हैं और बाज़ औक़ात तुक्का लग जाने की सूरत में सच साबित हो जाती हैं, जिन्हें बुनियाद बनाकर कमज़ोर अकीदा के लोग इस शख्स के करवीदा हो जाते हैं। बाबा वांगा के किरदार को दुनिया भर में मकबूलियत देने में आज का मीडिया सर फहरिस्त है। एक मुसलमान के लिए हिदायत का सरचश्मा और क़यामत तक के हालात की पेशन गोइयाँ कुरान करीम और अहादीस में वज़ाहत के साथ मौजूद हैं। लिहाजा हमें किसी ऐसे माफूकुल फितरत किरदार होने के दावेदार लोगों की बातों में आने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह और इनका रसूल ही काफ़ी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।